السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خاص طور پر میں ان لوگوں سے ایڈریس کر رہا ہوں، ان لوگوں سے بول رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں جو حضور پیر سردار عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین ہیں، متوسلین ہیں اور میرے جیسے محبین ہیں۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک اس چیز کی ہے وہ میں آپ کے سامنے ساری چیزیں واضح کرتا ہوں، بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعارف کیا ہے، میں کون ہوں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، تاکہ یہ چیز آپ کے ایک ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ بات کرنے والا کون ہے۔ میرا نام حافظ محمد شبیر حسین ہے اور میرا جو تعلق ہے وہ گاؤں بگے ہتھاڑ ہے، اور یہ سٹی قصور کا ایک نواحی علاقہ ہے گاؤں بگے، اور وہاں کے کافی زیادہ مریدین، متوسلین، محبین جو ہیں وہ کھریپڑ شریف کے پیر صاحب جو ہیں جن کا وصال ہوا ہے، ان سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کے مرید ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا جنازہ ہوا، اور اس کی جب امامت کی باری آئی کہ اس جنازہ کی امامت کون کرے گا، تو جنازے میں لوگ کون کون شامل تھے؟ وکلاء تھے، علماء تھے، صلحاء تھے، اور ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ تو میرے بھی ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ اتنا بڑا جنازہ ہے تو اس کا جنازہ کون پڑھائے گا، امامت کون کرے گا؟ اور وہ جن کا جنازہ پڑھایا جا رہا تھا وہ شہید تھے، اور فوج میں شہید ہونے والے تھے۔ ان کا نام تھا غلام مصطفیٰ شہید۔ میرے ماموں زاد بھائی تھے، میرے ماموں جان کے سب سے بڑے بیٹے، اور غالباً جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ایک اکیلے ہی ہیں شہید ہیں جو ہمارے گاؤں کے فوج میں شہید ہونے والے ہیں، وہ واحد ہیں، اور وہ بھی ان کے مرید ہی تھے۔ تو ناظرین، جب جنازہ کا وقت آیا تو میں نے ایک ہستی کو دیکھا، چہرے کے اوپر نور تھا، اور جو ان کا ایک انداز ہے پگڑی باندھنے کا، سفید کلر کا زیادہ تر وہ سوٹ پہنتے تھے، تو ہاتھ میں انہوں نے وہ اپنا عصا پکڑا ہوا تھا، تو وہ آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ جیسے ان کا ایک چلنے کا انداز تھا، وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو جب دیکھا کہ وہ کون سی ہستی ہیں، پوچھا گیا، تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہی وہ پیر صاحب ہیں جو کھریپڑ شریف کے پیر صاحب ہیں۔ تب ایک دفعہ زیارت ہوئی، اور اس کے بعد پھر بڑی کوشش رہی کہ کھریپڑ شریف جاؤں اور ان کی زیارت کروں، لیکن یہ دنیا نے مجھے وقت نہیں دیا، گھر سے نکلا نہیں گیا اور ان سے ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن ان کی دید کا مشتاق رہا، یہاں تک کہ اپنے ماموزاد بھائی محمد عمران سے بھی بات ہوئی کہ چلیں کسی دن ہم چلیں گے، اور گاہے بگاہے وہاں سے پڑھ کر آنے والے میرے ماموں کے سب سے چھوٹے بیٹے حافظ و قاری حضرت العلام محترم علامہ عطاء المصطفیٰ قادری، وہ وہاں سے ماشاءاللہ مکمل فاضل ہیں، اور جامعۃ الحبیب کے مکمل فاضل ہیں، اور قبلہ پیر صاحب کے جو دینی طور پر آپ کی خدمات ہیں ان کو پوری دنیا میں سراہا گیا ہے، اور تا قیامت صبح سراہا جاتا رہے گا۔ جامعۃ الحبیب کے جتنے بھی علماء ہیں، فضلاء ہیں، اور مفتیان اکرام ہیں، اور حفاظ اکرام ہیں، پورے پاکستان میں جگہ جگہ پر وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں،
اور خاص طور پہ قبلہ پیر صاحب جو مثنوی شریف پڑھتے اور وہاں پہ علی رضا بھائی جو پڑھتے، اور آج کل وہ جنید فخر قادری وہ بہت خوبصورت بچہ پڑھتا ہے، تو یہ ان کا ایک اپنا ہی انداز ہے۔ پورے پاکستان میں ایسے کہیں نہیں پڑھا جاتا ہے، ایسے کہیں مجلس نہیں ہوتی، یہاں تک کہ بڑے بڑے اداروں کے لوگ، ادارہ منہاج القرآن ایک بہت بڑی تحریک کا نام بھی ہے اور بہت بڑا ادارہ بھی ہے، انٹرنیشنل ہے، وہاں کے جو علماء فضلاء اور ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، وہ قبلہ پیر صاحب کی یہ مجلس سننے کے لیے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا اس چیز میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ میں نے آپ کو مبارکباد کیوں دی۔ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا کہ جب ان کا وصال ہوا اور رمضان المبارک میں ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اور اسی رمضان المبارک کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے، کہ اذا دخل رمضان، جب یہ مہینہ داخل ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ فتحت ابواب السماء، ایک دوسری روایت میں ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جو جہنم کے دروازے ہوتے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور جو شیاطین ہوتے ہیں، سرکش جن ہوتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ مبارکباد آپ کو دینے کا یہی وجہ ہے کہ رمضان مبارک میں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جو جائے گا دونوں میں سے کسی ایک طرف جائے گا، جہنم کے دروازے تو بند ہیں تو وہ سیدھے جنت میں گئے۔ اس کے اوپر ایک حسن ظن، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی رحمت کے اوپر اعتماد کرنا بھی چاہیے، اور کرتے ہوئے حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روح سے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یقیناً ان کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا ہوگا، اور وہ جنت میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مستفید ہو رہے ہوں گے، اور آپ کے لیے اور میرے لیے یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے صدقہ و خیرات لے کر اپنے مریدین، متقدین، متوسلین کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے مقام میں، ان کے درجات میں اور زیادہ بلندیاں عطا فرمائے، اور جن کو صدمہ پہنچا ہے، ظاہری بات ہے ایک جانی تھے، محبت رکھنے والے تھے، ہم سے محبت رکھنے والے تھے، ہم ان سے محبت رکھنے والے تھے، اللہ پاک جتنے بھی مریدین، متوسلین، ان کے لواحقین چھوڑے ہیں، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے درجات میں اور زیادہ بلندیاں عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ میرے چینل کے اوپر اگر نئے تشریف لائے ہیں تو اگر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔